حضرت عبداللہ نے جب دیکھا عورت ماننے والی نہیں ہے، آخر فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری خواہشات کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ استنجے کے لیے مجھے باہر جانا ہوگا، میں استنجا کر کے واپس اندر آ جاؤں گا۔ وہ عورت کہتی ہے اگر میں نے دروازہ کھولا تو تم بھاگ کر کے چلے جاؤ گے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی گھر کے اندر کونے میں بیت الخلاء ٹوائلٹ موجود ہے، یہی استنجا کر لو، یہی فارغ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ فرمائے، بیت الخلاء کے اندر چلے گئے، ٹوائلٹ کے اندر چلے گئے، وہاں سے بھاگنے کی انہوں نے لاکھ کوشش کی، کوئی راستہ نہ ملا۔ آخرکار اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، رسول کونین کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور زنا اور بدکاری جیسے بدترین گناہ سے اپنے وجود کو بچانے کے لیے حضرت عبداللہ کیا کرتے ہیں؟ آپ تفسیر روح البیان اٹھا کر کے دیکھیں، عیون الحکایات اٹھا کر کے دیکھیں، ٹوائلٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، پاخانہ اور گندگی کو نکالتے ہیں، اپنے بدن پر لگاتے ہیں، اپنے سر کے بالوں پر لگاتے ہیں، اپنے چہرے پر لگاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایک وہ عبداللہ ہے جن کے پاس بھی جوانی تھی، جن کے پاس بھی حسن و جمال تھا، جن کے پاس طاقت اور دولت سب کچھ تھا، لیکن اللہ کو ناراض کرنے سے بچانے کے لیے کس راہ سے گزرتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو دیکھ کر ہمیں الٹی آ جاتی ہے، ٹوائلٹ کو دیکھ کر ہم تھوک اپنا باہر نکال کر کے پھینکتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے اسی گندگی کو عبداللہ اپنے بدن پر لگاتے ہیں، اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، اس کے بعد دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں نادان عورت، تجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کا بڑا شوق ہے، زنا اور بدکاری کرنے کا بڑا شوق ہے، آوے تیار ہو۔ جب اس عورت نے دیکھا پورے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے اور بدترین بدبو آ رہی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور دھکا دے کر کے باہر کرتی ہے، یہ دیوانہ میرے گھر میں کہاں سے آیا، یہ پاگل میرے گھر میں سے کہاں سے آیا؟ روایتیں اٹھا کر کے دیکھو، حضرت عبداللہ ہے بغداد کی گلیوں سے دوڑتے ہیں، بچے پاگل پاگل کہہ کے چڑھاتے ہیں، حضرت عبداللہ دوڑتے رہے، دوڑتے رہے، دوڑتے رہے، آبادی ختم ہو گئی، ایک چھوٹا سا تالاب آتا ہے، وہاں جا کر آپ نے غسل کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، اپنے سر کے بال کو صاف کیا، اپنے بدن کو صاف کیا، گندگی کو دور کیا، غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر و احسان ہے کہ تو نے اپنی اس بندے کو ظاہری گندگی میں تو گرفتار کر دیا، لیکن دل کو گندا ہونے سے بچا لیا، آپ اندازہ فرمائیں، یہ حضرت عبداللہ تھے جنہوں نے اپنے دل کو گندا ہونے سے بچا لیا، اور پھر اور بدترین گناہ زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو بچایا۔ اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، پھر بھی بچ نہیں پاتے، ہم عیاشی سے بچنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 100 مرتبہ جنہوں نے عالم رویا اور عالم خواب میں اللہ کی ذات کا دیدار کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں وقت کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے امام اعظم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے دلائل کی روشنی میں کسی لوہے کو سونا ثابت کرنا چاہے تو ثابت کر سکتے ہیں، اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مسئلہ میرے لیے ڈیفیکلٹ اور مشکل ثابت ہوتا، تو میں کچھ اور نہیں کرتا، بغداد جاتا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار کو وسیلہ بنا کر، ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا، تو میرا مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جایا کرتا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کے کافی فضائل ہیں، آپ ذرا دیکھیں، آج ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی عظمت کا نعرہ ہم لوگ لگاتے ہیں، اور پھر میں کسی سے پوچھوں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی سینہ ٹھوکر ایک کہے گا ہاں ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ذرا ان کا تقویٰ دیکھیں اور آج ہم ذرا اپنا تقویٰ دیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے متقی تھے، کتنا اللہ سے ڈرا کرتے تھے، کس قدر خشیت ربانی کو پے کرتے۔ کسی نے آ کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا حضور بغداد کی سرزمین پر فلاں صاحب کی بکریاں تھیں اور ان بکریوں میں سے ایک بکری کو کسی چور نے چورا لیا ہے، آپ نے جانکار لوگوں سے معلوم کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت اس کی عمر اتنی برس کی ہوتی ہے۔ اتنے سالوں تک
اتنے سالوں تک جتنی سال ایک بکری کی عمر ہوتی ہے اتنے سالوں تک آپ نے بکری کا گوشت کبھی تناول نہیں فرمایا، صرف اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر کہ کہیں چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ یہ ان کا ڈر تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اور پھر جب وہ ایام ختم ہوئے، کسی نے آ کر کے پھر یہ اطلاع دی، حضور ایک بغداد کا ایک آدمی ہے، اس نے بکری کا گوشت کھایا اور کھانے کے بعد اپنی گندگی اور اپنے فضلہ کو اپنے ٹوائلٹ کو جو ہے نا وہ بغداد کے نہر میں ڈال دیا۔ تو پھر آپ نے نہر کی مچھلیوں کے بارے میں تحقیق کی اور جانکاری حاصل کی کہ ایک مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ لوگوں نے بتایا حضور اس کی عمر اتنے برس کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اتنے سالوں تک کبھی مچھلی کو تناول نہیں فرمایا، مچھلی کا گوشت آپ نے نہیں کھایا، صرف اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر کہ کہیں چوری کی بکری کو اس آدمی نے نہ کھایا ہو اور اس کی گندگی کو کسی مچھلی نے نہ کھایا۔ یہ ڈر تھا ان کا، یہ تقویٰ تھا، یہ خشیت ربانی تھی، اور اسی وجہ سے آج کئی سال ہو گئے، آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری محفلوں میں زندہ ہے۔ آج بھی ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، عزت و وقار نہیں ہے۔ اور یقیناً ہمارے بڑوں نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑوں کا بیان ہم سنتے ہیں، کتابوں کا سے ہمارا لگاؤ ہے۔ بڑوں نے کہا ہے آج ہمارے گناہوں کی سزا میں یہ مل رہی ہے، اور قرآن واضح لفظوں میں اللہ نے فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہے اور ہم پہ پہنچتی ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ آج ہمارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ پوری دنیا فٹ بال بنا کر کے ہم سے کھیل رہی ہے، اور پھر ہماری آبروئیں لوٹی جا رہی ہے، وقار مجروح کیا جا رہا ہے، ہماری عزتوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے یہاں تک کہ کہا پانی، مسلمان کا خون جو ہے وہ پانی سے سستا ہو گیا، پانی کوئی عزت ہے، اہمیت ہے، ہمارے خون کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ یہ چیز یہاں تک کیوں پہنچی، اس کی وجہ یہ ہے ہم ہر ایک کی سنتے ہیں پر اللہ اس کے رسول کی نہیں سنتے، اللہ اس کے رسول کی ہم نہیں سنتے ہیں۔ فٹ بال بنا کر پوری دنیا میں ہم سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک میدان میں کچھ بچے جو نا فٹ بال کھیل رہے تھے، اور فٹ بال وہ بال ہے جس کو بچے لاتوں لات مارتے ہیں، پیروں سے کھیلتے ہیں۔ ایک دیہاتی کھیڑے کا رہنے والا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کافی دیر تک وہاں رک کر کے یہ سوچا کہ اس فٹ بال کی کیا غلطی ہے کہ بچے سے لاتوں لات مار رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے، بچے سے لاتوں سے مارتے ہیں۔ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک بزرگ بیٹھے تھے، بزرگ سے پوچھا حضور میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک میدان سے میرا گزر ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ چند بچے تھے فٹ بال کھیل رہے تھے اور ہر کوئی اسے لاتوں لات مار رہا تھا، کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا۔ آخر فٹ بال کی غلطی کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، کیوں اسے لاتوں لات مارا جا رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، کیا بیٹے اس فٹ بال کا قصور یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہے، اس لیے بچوں سے لاتوں لات مارتے ہیں۔ اگر وہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا نا کوئی اسے لاتوں لات نہیں مارتا۔ معاف کیجیے گا، ہمارے بڑوں کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، غلط ہوں تو مجھے آپ آگے پوچھیں، میں نے غلط کہا۔ آج اگر پوری دنیا میں فٹ بال بنا کر کے کھیل رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی اور عمامہ شریف ہے، کرتا لباس ہم پہنے ہوئے، لیکن اندر جو رسول کی محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے، اللہ کا جو خوف اندر ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہے، اللہ پر جو بھروسہ اور توکل ہمارے اندر ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا جس طرح چاہے ہمارا استعمال کر رہی ہے، اب بھی وقت نہیں گزرا ہے، اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر سچے دل سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں میرے مولا آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد بڑی شاندار ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں واللہ العظیم بتا رہا ہوں، میرے ساتھ 3-4 نوجوان لڑکے آئے کار میں، اور پھر میں وہاں سے آ رہا تھا تو ایک میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے کہا ماشاءاللہ مسجد کیا شاندار ہے، کیا خوبصورت ہے، باہر کے میناریں دیکھ کر کے، گنبد دیکھ کر کے، ایک بچے نے کہا ماشاءاللہ مسجد کیا شاندار ہے، کیا خوبصورت ہے نا۔ اس کی خوبصورتی اس وقت اور بڑھے گی، اس کی رونق اور بھی اس وقت زیادہ ہوگی جب ہم اس کو آباد کریں، اس کو آباد کرنے میں اس کی خوبصورتی زیادہ ہے۔ مسجد اگر جو ہے وہ چٹائی کی ہو یا درخت کی ہو، پتوں کی ہو، خوبصورت وہ اسی وقت لگے گی جبکہ وہ آباد ہو۔ اگر ہم مسجد بہت شاندار بنا لیں، اے سی رکھ لیں، ہزاروں پنکھے لگا لیں، ہزاروں لائٹ لگا لیں، اگر ہم نے اس کو آباد نہیں کیا
اگر ہم نے اس کو پر نہیں کیا، اگر ہم آ کر یہاں پر نماز نہیں پڑھتے رہے تو یاد رکھیں مسجد کی رونق کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی، مسجد کی خوبصورتی کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ مسجد ہے نا، اس کی در و دیوار، اس کی اینٹ تک اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دیں گے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث کہے گی میرے مولا اس محلے کے لوگوں کو تو جہنم میں ڈال دیں۔ مسجد سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیوں شکایت کرتی ہے؟ مسجد کہے گی میرے مولا انہوں نے مجھے بہت عالیشان بنایا، بہت شاندار بنایا، لیکن یہ مجھے بھوکا بہت رکھتے تھے، پیاسا تڑپاتے تھے۔ اللہ پوچھے گا کہ اے مسجد کیا تجھے بھی بھوک لگتی تھی؟ کیا تجھے بھی پیاس لگتی تھی؟ مسجد رب کی بارگاہ میں کہیے ہاں میرے مولا انہوں نے بنایا، اگر یہ لوگ سارے کے سارے میرے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے تو میرا پیٹ بھر جاتا اور میری بھوک بھی مل جاتی، میری پیاس بھی مل جاتی، لیکن بنانے کے بعد یہ کبھی اندر آتے نہیں تھے، اس لیے مجھے بھوک لگتی تھی، مجھے تڑپ ہوتی تھی اور میری بے قراری بے چینی بڑھتی تھی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں، اس مسجد کے اندر آ کر کے اللہ اکبر اپنی پیشانی کو جھکانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں کتاب سے ہٹ کر کے جسے آپ بھی دیکھ کر میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس سے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، کئی ہمارے مسلم نوجوان اور کئی ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے لوگ ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر صبح صبح اٹھ کر کے واکنگ کرتے ہیں، کرتے ہیں، گھاس کا پرابلم ہے یا پیروں میں گھٹنوں میں تکلیف ہے، پنڈلیوں میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا، حکیم صاحب نے کہا ایک کام کرو آپ صبح صبح اٹھو واکنگ کرو۔ آج تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی روڈوں پہ نکل رہے تھے، وہ بھی واکنگ کرتی ہے۔ کاش اگر واکنگ کرنے کے بجائے مسجد گھر سے چل کر مسجد میں آتے، چند رکعت نماز پڑھتے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی کئی بیماری کو دور فرماتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے میں، چل کر کے آنے میں، رکوع سجدہ کرنے میں، قیام کرنے میں تو واکنگ ہو ہی جاتی ہے، واکنگ ہو ہی جاتی ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بتاؤں، کھیل جو نا یہ حرام ہے، کھیلنا حرام ہے، کرکٹ کھیلے، والی بال کھیلے۔ ہمارے کچھ مفتی کرام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت کے اوپر، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی سب سے پہلے والی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب اس پر میں آپ کو حدیث بتاؤں، پہلے زمانے میں لوگ سواری، جانوروں پر سوار ہو کر کے سواری کیا کرتے تھے، مسجد کے پاس لوگ آتے تھے، اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے اور نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے دوران ان کا خیال کبھی کبھی جانور کٹ جاتا تھا، میں نے جانور کو بندھا تو نہیں کہ جانور بھاگ کر کے نہ چلا جائے، تو اس نیت کی بنیاد پر ایک صاحب نے کیا کیا، ایک لکڑی کو لے کر کے، چند لکڑیاں لے کر کے مسجد کے سہر میں جو ہے وہ کاٹ دیا تاکہ لوگ آئے اور اپنے جانور یہاں باندھے اور اطمینان سے نماز پڑھیں۔ دوسرے صاحب آئے، کوئی مسلمان بھائی اندھیرے میں ٹھوکر لگ کر کے گر نہ جائے اس لیے پورے نکال کر کے پھینک دیا۔ اب بتائیے اس میں گنہگار کون ہے، نیکوکار کون ہے؟ یہ بات آپ سن گئے؟ لوگ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے صرف اور جانوروں کو ایسے چھوڑ دیتے تھے، تو نماز میں ان کا خیال جو ہے جانوروں کی طرف جاتا تھا کہ کہیں جانور جو ہے گھوڑا بھاگ کر کے نہ چلا جائے۔ اس لیے ایک صحابی نے کیا کیا کہ مسجد کے صحن میں، مسجد کے میدان میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ کھمبے گاڑ دیے تاکہ لوگ آئے، جانور کو باندھے اور اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، جانور کی طرف ان کا خیال نہ جائے۔ دوسرے صحابی آئے کہ کہیں ٹھوکر لگ کر کے کوئی مسلمان بھائی گر نہ جائے، اس لیے سارے لکڑیوں کو نکال کر کے پھینک دیا۔ تو شارحین حدیث فرماتے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گی، چونکہ ان کی نیت بھی صاف ہے اور ان کی نیت بھی صاف ہے، ان کی نیت بھی اچھی اور ان کی نیت بھی اچھی ہے۔ تو اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا۔ اسی طریقے سے بات میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے گھر پر یا ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دوسرے اللہ کے برگزیدہ بندے کے گھر پہ دعوت پر گئے، جانے کے بعد دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھڑکی پر نظر پڑی تو جو دعوت کھانے کے لائے تھے انہوں نے صاحب خانہ سے، گھر والے سے پوچھا کہ کھڑکی کیوں کھلی رکھی آپ نے؟ تو گھر والے نے کہا کہ کھڑکی ہم نے اس لیے کھلی رکھی تاکہ یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے۔ تو آپ نے فرمایا کاش تم یہ نیت کر کے کھڑکی کھولتے، یہاں سے مسجد کے اذان کی آواز جو ہے کھڑکی سے ہوتے ہوئے اندر آئے تو تمہیں اذان کا ثواب بھی ملتا، نیت کرنے کا ثواب بھی ملتا اور پھر جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی تھی۔ تو اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ کوئی ایک اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ نکل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اس مسجد کو پور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ نماز ہم جو ہے اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تھوڑا سا معمولی سے بخار ہے تو نماز نہیں چھوڑ دیے، ہلکا سا زخم ہے تو نماز نہیں چھوڑ دیے۔ یاد رکھیں ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرمائے گا جب ہماری نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو اور ہماری نماز اور فرائض مکمل ہو۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے نمازوں کی خاص طور پر پابندی کریں۔ نمازوں کے متعلق ایک روایت میں آپ کے سامنے اور ایک حدیث آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔
عزیزان ملت اسلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے حضور میں نے 2 بڑے گناہ کیے، 2 بڑے جرم میں نے کیے ہیں، آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. فرمایا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور میں نے تو زنا کیا ہے اور زنا کی بنیاد پر جو بچہ پیدا ہوا اس کا میں نے قتل کیا ہے. یہ 2 میرے جرم ہیں، یہ 2 میری غلطیاں ہیں، آپ اللہ کے بارے میں دعا کرتے اللہ مجھے معاف کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تو بہت جلال ان کے پاس تھا. آپ جلال میں آتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں نادان عورت تو نے اتنا بڑا جرم کیا اور اتنی بڑی غلطی کی ہے، تو فوراً یہاں سے نکل جا، کہیں تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے. وہ روتی بھی وہاں سے چلی گئی. غور سے سنیے گا، غور سے. آج نماز چھوڑنے کا بڑا شوق ہے.